بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہی شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ بیماری بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیماری بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر حقیقتاً راحت و آرام کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے۔ حقیقی بیماری امراض روحانیہ مثلا دنیا کی محبت، دولت کی حرص، بخل، دل کی سختی وغیرہ ہے کہ البتہ یہ بہت خوف کی چیز ہے اور اسی کے مرض مہلک یعنی ہلاک کرنے والی بیماری سمجھا جاتا ہے۔ یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ بیماری میں مومن اور منافق کا فرق۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب بیمار ہو پھر اچھا ہو جائے، اس کی بیماری سابقہ گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے، آئندہ کے لیے نصیحت۔ اور منافق جب بیمار ہو پھر اچھا ہو، اس کی مثال اونٹ کی ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا، تو نہ اس سے یہ معلوم کہ کیوں باندھا، نہ یہ کہ کیوں کھولا۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ مومن بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری میرے گناہوں کی وجہ سے آئی اور شاید یہ بیماری میری آخری بیماری ہو اور اس کے بعد موت ہی آئے، اس لیے اسے شفا کے ساتھ مغفرت بھی نصیب ہوتی ہے۔ جبکہ منافق غافل یہی سمجھتا ہے کہ فلاں وجہ سے میں بیمار ہوا، مثلا فلاں چیز کھا لی تھی، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بیماری آئی، آج کل اس بیماری کی ہوا چلی ہے وغیرہ اور فلاں دعا سے مجھے آرام ملا۔ اسباب میں ایسا پھنسا رہتا ہے کہ اپنے بنانے والے رب کی طرف اس کی نظر ہی نہیں جاتی، نہ توبہ کرتا ہے اور نہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور اپنے گناہ پہ غور بھی نہیں کرتا۔